أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الأطهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين له الفدا، واللعنة الأبدية على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الحمدللہ، خداوند متعال کا شکر، پروردگار عالم نے زندگی عطا فرمائی اور توفیق دی کہ ہم خداوند متعال کے حضور سر بسجود ہوں اور خداوند متعال کے حضور اپنے سر کو بارگاہ الہی میں جھکائیں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ کا ذکر اپنے اس زبان حقیر سے ادا کریں۔ ہماری گفتگو تھی سورہ مبارکہ بقرہ میں، اور گفتگو ہماری پہنچی ہے 5ویں آیت میں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں کہ جو ان کے پروردگار کی طرف سے جو ہدایت ہے اس ہدایت پر قائم ہیں، اور وہی لوگ ہیں کہ جو مفلح ہیں، جو فلاح پا چکے ہیں۔ اب دیکھیں، آغاز سورہ کہاں سے ہوا تھا؟ ہدایت سے اس سورہ کا آغاز ہوا۔ ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اور 5ویں آیت میں کیا فرما رہے ہیں؟ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ان کے پروردگار کے ہدایت پر قائم ہیں، اور وہی لوگ ہیں جو مفلح ہیں۔ اس کا مطلب ہے درمیان میں کچھ حقائق بیان ہوئے ہیں متقین کے لیے۔ جب ہدایت کی بات ہوتی ہے تو بہت اہم ہے، کہ خداوند متعال کا پورا نظام، انبیاء، رسول، ائمہ، قرآن کا نزول، سارا نظام جو ہے ہدایت کے گرد گھومتا ہے۔ ہدایت کی وجہ سے، ہدایت کرنے کے لیے ہے۔ اور ہدایت کا معنی بیان کیا کہ ہدایت کا معنی یہ کہ انسان کی رہنمائی کرے، انسان کی رہبری کرے، انسان کو معرفت کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے، تربیت کے ذریعے سے، آشنائی کے ذریعے سے، اللہ کی شناخت کے ذریعے سے، دین کی شناخت کے ذریعے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کے مقصد تک پہنچے۔ اسے کہتے ہیں ہدایت۔ چاہے وہ قرآن ہو، قرآن کا بھی یہی کام ہے، اللہ کا بھی یہی کام ہے، نبی کا بھی یہی کام ہے، امام کا بھی یہی کام ہے، علماء کا بھی یہی کام ہے، کہ انسان کو اس مقصد تک پہنچائیں، یعنی عبودیت کے اس مرحلے تک لے کے آئیں، انسان کو عبد خدا بنائیں، قرب کی منزل تک انسان کو لے کے جائیں۔ یہ ہے ہدف ہدایت کا۔ اسے کہتے ہیں ہدایت۔ اور ہدایت کس کے لیے؟ متقین کے لیے ہے۔ 3 قسم کے گروہ بیان ہوئے ہیں اسی ابتدائی آیتوں میں۔ سورہ بقرہ میں 3 قسم کے گروہ بیان ہوئے۔ یہ تینوں گروہ ہدایت کے مقابلے میں ہے، یعنی ہدایت جب خداوند متعال کی طرف سے ہدایت کا نظام بنا ہے، اور اس کے مقابل میں 3 گروہ خود بخود ایٹومیٹکلی سامنے آ جاتے ہیں۔ پہلا گروہ کیا؟ متقین کا گروہ ہے۔ متقین کا گروہ ہے کہ جنہوں نے اس ہدایت کو لی ہے، جنہوں نے اس ہدایت کا انکار نہیں کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو اس ہدایتی نظام میں ڈھال دیا ہے۔ جیسے کہ بیان ہوا کہ ہدایت، تقویٰ کا جو معنی ہے، یہ متقین جہاں پر ذکر ہوا ہے، اس کا جو حروف اصلی ہے، یعنی اصلی حروف ہیں، وہ کیا ہے؟ واقعیہ ہے، واو قاف یا، جس کا معنی حفاظت کے ہیں۔ یعنی ہدایت کے مقابل میں یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ گروہ ہے کہ جنہوں نے الہی نظام میں اپنے آپ کو ڈال کر اپنی حفاظت کی ہے، اور حفاظت کے لیے اہتمام کیا ہے۔ چاہے ان کا ایمان ہو، ایمان کی حفاظت کے لیے، چاہے افکار ہو، افکار کی حفاظت کے لیے، چاہے قلب ہو، قلب کی حفاظت کے لیے، چاہے روح ہو، روح کی حفاظت کے لیے، چاہے فطرت ہو، فطرت کی حفاظت کے لیے، چاہے اس کا مقصد ہو، مقصد کی حفاظت کے لیے۔ ٹھیک ہے؟ تقویٰ یعنی حفاظت کرنا۔ متقی وہ شخص کہ جو اپنی حفاظت کرتا ہے الہی نظام کے تحت، قرآن کے تحت، اللہ کے فرمودات کے تحت۔ پہلا گروہ یہ ہے۔ دوسرا گروہ منکرین کا ہے،
کافرین کا گروہ ہے، کہ وہ جو اس ہدایت کے مقابلے میں منکر ہوئے ہیں، جنہوں نے اس ہدایتی نظام کا انکار کیا ہے، جنہوں نے آزادی کا نعرہ لگایا کہ ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، خداوند متعال کی اس ہدایتی نظام میں نہیں آنا چاہتے۔ البتہ بہت ہی مختصر بیان ہوا ہے، لیکن سب سے زیادہ تفصیل جو دی گئی وہ منافقین کے بارے میں ہے، اس لیے کہ خطرہ سب سے زیادہ منافقین کے حوالے سے ہے۔ دین اسلام کو جتنا نقصان منافقین نے پہنچایا کسی نے نہیں پہنچایا، کافروں نے بھی نہیں پہنچایا، اس لیے کہ چھپے دشمن ہیں، دو چہرہ دشمن ہے۔ آپ دیکھیں آج کل کے حالات میں منافقین کس حالت میں ہیں، منافقین کی حالت زار کا آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں، دو چہرے والے انسان جن کے دل میں کچھ اور ہے اور ظاہراً کچھ اور ہے، کوئی کسی نے نقصان پہنچائے، چاہے مذہب ہو، چاہے مکتب ہو، چاہے پارٹی ہو، چاہے کچھ بھی ہو، نقصان پہنچائے۔ بات ہو رہی ہے متقین کی، یعنی 5 آیتیں جو بیان ہوئی ہیں، ان 5 آیتوں میں پروردگار عالم نے متقین کے حوالے سے بیان کیا کہ ہدایت کا تعلق متقین سے ہے، نہ کہ کافرین اور منافقین سے، متقین سے ہے۔ اور یہ متقین کون، اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے 2، 3 اور 4 آیتوں میں تفصیل بیان ہوئی ہے۔ یہ آپ کہیں کہ یہ جو 5 چیزیں ہیں یہ صفات متقین ہے، کہ اگر کوئی کہے ہدایت متقین کے لیے ہے، قرآن متقین کے لیے ہے، رسول متقین کے لیے ہے، تو یہ متقین کون ہے؟ صفات بیان کریں، پروردگار آپ صفات بیان کریں۔ خداوند متعال نے صفات بیان کی ہے۔ متقین کی صفات، پہلا ایمان بالغیب، ایمان رکھتے ہیں غیب پر۔ دوسری صفت عبادت بجا لیتے ہیں، خصوصاً اقامہ نماز کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ۔ متقین کی دوسری صفت صلاۃ قائم کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں۔ متقین کی تیسری صفت انفاق کرتے ہیں، مال کو خرچ کرتے ہیں۔ چوتھی صفت قرآن اور الہی کتب پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخری صفت آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آپ بے شک صفات بیان کریں، اور ایک اور زاویے سے بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ متقین کا گراؤنڈ کیا ہے، متقین نے کس میدان میں حفاظت کرنی ہے۔ جب ہم نے کہا متقین کا جو لفظی معنی ہے حفاظت کے ہیں، اور تقویٰ کا معنی حفاظتی نظام ہے، اور متقی وہ ہے جو اپنی حفاظت کے لیے اہتمام کرتا ہے، ہمیشہ اپنی حفاظت اور سیکیورٹی کے لیے سوچتا ہے، کہیں ایسا نہ اس کا ایمان چلا جائے، کہیں ایسا نہ اس کا تقویٰ چلا جائے، کہیں ایسا نہ خدا ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتے اس کے نامہ اعمال میں منفی اعمال لکھ دیں، ہمیشہ ٹینشن میں رہتا ہے۔ تو یہاں پہ یہ کہ وہ اگر بچاتا ہے، حفاظت کرتا ہے، کس چیز اور کس گراؤنڈ میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو خطرے میں محسوس کرتا ہے، اور کس چیز کی حفاظت کرتا ہے۔ آپ اس کو گراؤنڈ بھی، ان 5 صفات کو متقین کے لیے گراؤنڈ بھی تصور کر سکتے ہیں، یعنی متقین نے کس چیز کی حفاظت کرنی ہے؟ سب سے پہلے اس نے ایمان بالغیب کی حفاظت کرنی ہے۔ متقین نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے۔ کون سا ایمان؟ غیب پر ایمان، حفاظت کرنی ہے اس کی، ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ورنہ پورا استکباری نظام کا جو پالیسی ہے، اور ان کی جو تعلیمی نظام ہے، اور ان کی جو پورا پلاننگ ہے، وہ کہ ہمارے ایمان کو ضعیف کیا جائے بس، اور کوئی ان کا ہدف نہیں ہے۔ ایمان کو ضعیف کریں، خود بخود یہ گر جائے گا۔ ابھی بتائیں گے اس کی تفصیل، کتنا اہم ہے یہ ایمان بالغیب کو۔ کس نے کیا کرنا ہے؟ پہلا قدم ایمان بالغیب کی حفاظت کرنی ہے۔ دوسرا صلاۃ کی حفاظت کرنی ہے، یقیمون الصلاۃ، اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے۔ اس نے نماز نے اس کو نورانیت دی، نورانیت کی حفاظت کرنی ہے۔ اس نماز نے اس کو بندگی سکھائی، بندگی کی حفاظت کرنی ہے۔ اس نماز نے اگر انشاءاللہ الحمدللہ اس کو فحشاء سے روکے، گناہوں سے روکے، تو اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تیسرا مال کی حفاظت کرنی ہے، انفاق یعنی مال کی حفاظت کرنی ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مال کی حفاظت کرے، وہ متقی مال کی حفاظت کرے، مال کو ضائع نہ کرے۔ حفاظت سے مراد یعنی راہ خدا میں خرچ کرے، اسراف نہ کرے، فضول خرچی نہ کرے، یتیموں کے لیے، محتاجوں کے لیے خرچ کرے، اپنے بیوی بچوں کے لیے خرچ کرے، گناہ میں خرچ نہ کرے، فساد میں خرچ نہ کرے، رشوت میں خرچ نہ کرے، خرید و فروخت میں خرچ نہ کرے۔ تیسری چیز کیا ہے؟ مال کی حفاظت کرنا ہے۔ چوتھی چیز قرآن کی حفاظت کرنی ہے،
والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، قرآن کی آسمانی کتابوں میں ایک قرآن ہے، قرآن کی حفاظت کرنی، یہ قرآن ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، متقی ہو ہی نہیں سکتا اگر وہ قرآن کی حفاظت نہ کرے۔ قرآن کی حفاظت کا یہ معنی نہیں کہ بہترین جلد میں اور اس کے بعد غلاف میں اس کو بند کر کے آپ طاقچے پر اور ایک بلند اونچی جگہ پر احتراماً رکھ دیں اور اس کو بھول جائیں۔ یہ حفاظت قرآن ہے، حفاظت قرآن یعنی پیغام قرآن کی حفاظت، اہداف قرآن کی حفاظت، قرآن جو چاہتا ہے اس کی حفاظت، قرآن جس کے لیے نازل ہوا ہے اس کی حفاظت، اور پانچواں آخرت کی حفاظت، اپنے آخرت کی حفاظت کریں، آخرت کو سکیور کریں، دنیا کے لیے آخرت کو نہ بیچیں، بلکہ دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے فکر کریں، دنیا میں رہ کر زندگی ایسی ہو کہ آخرت کی فکر ہو، اس ابدی زندگی کی فکر ہو۔ کیا فرماتے ہیں؟ یہی 5 گراؤنڈ میں کھیلنے والا متقی، یا ان 5 صفات کے حامل متقی یہی لوگ ہیں، اولئک علی ھدی من ربہم، جو اللہ کی طرف سے یعنی ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہیں، پروردگار کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ نہیں فرمایا اولئک علی ھدی من خالقہم، نہیں فرمایا، یعنی یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے خالق کی ہدایت پہ، نہیں، خالق کا لفظ استعمال نہیں ہوتا، نہیں فرمایا اولئک علی ھدی من الہہم، اپنے الہ کی ہدایت پر ہے، بلکہ رب کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں اگر یہ متقین کامیاب ہوئے ہیں 5 گراؤنڈ میں کھیلنے کے لیے اور حفاظت کے لیے اہتمام کرنے کے لیے، یہ متقین اگر ان کے اندر 5 صفتیں ہیں تو کس نے ان کو کامیاب کیا ہے؟ اللہ نے ان کو کامیاب کیا ہے۔ لہذا تکبر نہیں کرنا، متکبر نہیں ہونا کہ میرا اپنا کمال ہے، میں نے یہ کیا، وہ فیل ہو گیا، وہ تو دیکھیں وہ کیا کچھ کرتا ہے اور میں الحمدللہ بڑا کامیاب ہوں، میرا کمال ہے۔ نہیں، تیرا کوئی کمال نہیں ہے۔ من ربہم اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے پروردگار، ان کے رب کی ہدایت پر ہے، یعنی اگر یہ ہدایت کا راستہ بنائے تو خدا نے، اگر اہتمام میں ہدایت کی ہے تو پروردگار عالم نے، اگر ہدایت کے لیے اس کو توفیق دی ہے تو اللہ نے، رب نے، اگر ہدایت میں اس کو کامیاب کیا تو اسی پروردگار نے، اگر توفیق ہدایت دی ہے اور تقویٰ کے اس درجے تک اگر وہ پہنچے اور اپنے حفاظت کے لیے وہ حساس ہے تو کس نے کی ہے؟ من ربہم، اس کے پروردگار کی طرف سے جو ہدایت کا نظام ہے اس نظام کی وجہ سے یہ کامیاب ہوا ہے۔ اللہ نے توفیق دی ہے، اللہ نے ارادہ کیا کہ آپ آئیں اس سائٹ پر، اللہ نے آپ کے دل کو نرم بنایا ہے، اللہ نے اس کے دل کو گناہوں کے لیے حساس قرار دیے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ ہیں کہ جو کون ہیں؟ مفلح ہیں۔ ممکن ہے یہ مفلح جو ہے اسی کی تفسیر ہو، یعنی یہ شخص جو 5 صفات کا حامل ہے، یہ وہ شخص جس نے 5 میدانوں میں اپنی حفاظت کے لیے حساسیت دکھائی اور اس میدان میں وہ جو ہے کامیابی کے ساتھ وہ آگے چل رہا ہے۔ اولئک ہم المفلحون، فلاحت کی وجہ سے ہے، مفلح کی وجہ سے ہے۔ فلاحت کسے کہا جاتا ہے؟ فلاح کسان کو کہا جاتا ہے، اور فلاحت کھیتی باڑی کو کہا جاتا ہے، اسی سے مفلحون ہے، اسی سے مفلحون ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو مفلح ہیں، یعنی کیا مطلب؟ یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کسان والا کام انجام دیا ہے، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے بیج سے اپنا آغاز کیا ہے اور ترقی کی ہے۔ ایسا نہیں کہ معجزہ ہو، معجزہ الہی ہوا ہو، ایسا نہیں کہ ایک دم خدا نے توفیق دی اور ایک دم وہ مومن اور متقی بن گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہدایت کے لیے ایک ابتدا ہے، مراحل ہیں، پھر ایک انتہا ہے، وہاں تک اس نے پہنچنا ہے۔ جس طرح کسان بیج کے ذریعے سے اپنے اس کام کا آغاز کرتا ہے، وہ بیج صحیح اور سالم ہونا چاہیے، پھر اس بیج کو وہ نرم زمین میں ڈالے، پھر ڈالنے کے بعد پانی ڈالے، اس کے بعد اس کے لیے روشنی کا اہتمام ہو، حرارت کا اہتمام ہو، اس کو وائرسز سے بچائیں، بیکٹیریا سے بچائیں، جانوروں سے بچائیں، اس کے بعد وہ کسان اس کے پھل کو دیکھتا ہے۔ ایسے نہیں کہ فوراً وہ اس بیج کو دیکھ خدایا اس بیج کو درخت بنا دے، ممکن نہیں ہے، یہ مراحل طے کرنے ہیں، اس کے لیے ابتدا ہے، سٹارٹنگ اس کے لیے۔ فرماتے اولئک ہم المفلحون، یہ وہ شخص ہے کہ جنہوں نے فلاحت انجام دی ہے، جنہوں نے بیج سے اپنے کام کا آغاز کیا ہے، جنہوں نے بسم اللہ سے اپنے کام کا آغاز کیا ہے۔ اور وہ بیج کیا ہے؟ وہ بیج ایمان بالغیب ہے، ٹھیک ہے؟ پہلی صفت ایمان بالغیب، وہ کیا ہے بیج؟
ایمان بالغیب ہے۔ ایمان انسان کے اس الہی حرکت کے لیے ابتدا ہے، سٹارٹنگ ہے، جہاں سے سٹارٹنگ ہوتی ہے۔ انسان کا ذہن تو بنے نا، ذہنیت کے بنائے بغیر آپ کیسے آگے جا سکتے ہیں خدا کی طرف؟ غیب کسے کہا جاتا ہے؟ غیب وہ کہ جو انسان نہیں دیکھ سکتا، غیب وہ کہ جو مشاہدات میں نہیں آ سکتے، غیب وہ جو محسوسات میں سے نہیں ہے، جس کا تعلق انسان کی ظاہری آنکھ سے نہیں، اسے کہتے ہیں غیب۔ جس چیز کو انسان آنکھ سے نہ دیکھ سکے، اوجل ہو، اسے کہتے ہیں غیب۔ وہ انسان سوال کرے گا، کوئی سوال کر سکتا ہے، اے انسان جس کو تو نے دیکھا ہی نہیں، اس پر ایمان کیسا؟ ہوتا ہے نا، ملحدین میں بہت ایسے ہیں کہ جو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ جو ہستی یا جو خدا جسے تم مانتے ہو اسے ہم آنکھ سے جب نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمارے سامنے ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے ایمان لے کے آئے؟ بندے خدا، یہی تو خدا سمجھانا چاہ رہا ہے، یہی تو ایمان بالغیب ہے کہ تو نے خدا بند متعال کو غیب کی نظروں سے دیکھنا ہے، ورنہ وہ تو خدا نہیں کہ جو نظر آ جائے۔ خدا وہ کہ جو تیری آنکھوں میں محدود نہ ہو، وہ خدا ہے۔ اگر آنکھوں نے دیکھ لیا تو جسم ہے، آنکھوں نے دیکھ لیا تو محدود ہے، آنکھوں نے دیکھ لیا تو کیا ہے؟ بالکل اس کے لیے آپ دائرہ بنا سکتے ہیں، خدا یعنی یہ، اس خدا کو میں نے دیکھا، اس آنکھوں سے نظر آنے والا خدا نہیں ہو سکتا۔ دلیل کے ذریعے ایمان بالغیب یعنی وہ ایمان، ان چیزوں پر ایمان، اس ہستی پر ایمان، اس حقیقت پر ایمان کہ جو انسان کے آنکھوں سے دیکھا نہیں جا سکتا یا اب نہیں دیکھا جا سکتا، اس پر ایمان لے کے نا، اس کے اوپر یقین کر لینا، دل میں اطمینان پیدا کر لینا، دل مطمئن ہو جائے۔ کیسے مطمئن ہوگا؟ ایسے نہیں ہے خود بخود مطمئن ہو جائے۔ اسی لیے اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے، اس کا تعلق ذہن سازی سے ہے، عقل سازی سے ہے۔ ایمان بالخصوص ایمان بالغیب کا تعلق کیا ہے؟ تعلیم و تربیت سے ہے، کہ انسان کا ذہن بنایا جائے، انسان کی فکر بنائی جائے، اس کھوپڑی سے انسان کچھ سمجھے اور سوچے، تب ایمان بالغیب تک پہنچے گا۔ اور کون بتائے گا؟ قرآن بتائے گا، روایتیں بتائیں گے، معصومین بتائیں گے۔ اس غیب کی توضیح اور تفسیر کون کرے گا؟ خود اللہ کرے گا یا اللہ کے نمائندے کریں گے؟ اس تعلیم کے ذریعے سے انسان اپنا ذہن بنائے گا۔ یہ اوپر والا جو سب سے اوپر رکھے خداوند متعال نے، اس کے اندر تعلیم کے ذریعے سے، سمجھ کے ذریعے سے کیا کرے گا؟ اپنا ذہن بنائے گا، سمجھے گا، دلائل کے ذریعے سمجھے گا کہ یہ غیب کیا چیز ہے، کیوں غیب ہے، کیوں اللہ نظر نہیں آتا، کیا ہوگا اگر نظر آ جائے، مطمئن ہو جاتا ہے۔ ذہن سے انسان سمجھے، مطالعہ کرے، اسٹڈی کرے، کوشچن کرے اور سمجھے، اور دل میں یقین پیدا ہو جائے۔ ایمان کا تعلق دو چیزوں سے، ذہن سے، دل سے۔ ذہن سے سمجھے اور دل میں یقین پیدا کرے، اسے کہتے ہیں ایمان۔ مطمئن ہو جاتے انسان۔ فرماتے ہیں متقین کی جو پہلی صفت ہے، اور متقین نے پہلے وہ گراؤنڈ کے جس میں جس چیز کی حفاظت کرنی، وہ کیا ہے؟ ایمان بالغیب ہے۔ یعنی انسان اپنے مطالعے کے ذریعے سے، اسٹڈی کے ذریعے سے، سمجھ کے ذریعے سے پہلے قدم کے طور پر اپنے آپ کو ایمان بالغیب سے مسلح کرے، اور اس کے بعد رکے نہ، بلکہ اس کو آگے لے کے جائے۔ اس میں یقین کی جو درجے ہیں، اس درجوں کو، ان مراحل کو طے کرتے ہوئے آگے جائے۔ یہ ہے ایمان بالغیب۔ مسلمانوں اور غیر مسلم میں یہی فرق ہے، یا مسلمانوں میں ملحدین میں یہ فرق ہے۔ ایمان بالغیب رکھنے والے کی زندگی میں اور جو ایمان بالغیب نہیں رکھتا ان کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایمان بالغیب جو نہیں رکھتا وہ ذہن محدود ذہن ہے۔ یہ کیا جو میں دیکھ رہا ہوں اسی پہ ایمان لے کے یہ کون سا ایمان ہے؟ جو دیکھ رہا تو دیکھ رہا ہے، اور جو دیکھ رہا ہے وہ محدود ہے۔ خداوند متعال انسان کو لامحدود بنانا چاہ رہا ہے، وسیع النظر بنانا چاہ رہا ہے، کہ یہ انسان کے جو 5-6 فٹ کا انسان ہے، اس کا ذہن اوج پہ جائے، یہ دنیا کی اس دائرے میں، اس مادی دائرے میں نہ رہے، یہ مافوق مادی میں جائے، مافوق طبیعت میں جائے، نیچرل میں جائے۔
آگے سے فرق ہے۔ اگر آپ فزکس میں اگر آپ رہیں گے اور فزکس نے جو آپ کو تعلیم دی ہے تو انسان کیا رہے گا؟ صرف مادیات میں۔ یہی انسان ہے، یہی اس کی زندگی ہے۔ یہ انسان جانوروں کی طرح ہے، جس طرح جانور کھاتا پیتا ہے، نسل بڑھاتا ہے، پھر یہ انسان مر جاتا ہے، مٹی میں چینج ہو جاتا ہے، بس اس کی زندگی ہے، یہی ہے نا انسان۔ جانور کے لیے ہماری فکر کیا ہے؟ جو مادی ذہن رکھتا ہے، جو ایمان بالغیب پر اعتقاد نہیں رکھتا، وہ انسان کے بارے میں یہی سوچتا ہے کہ انسان بس اسی دنیا کے لیے، انسان بس اسی دنیا میں زندگی گزارے گا اور اسی دنیا میں جانور کی طرح زندگی کرتے ہوئے وہ مر جائے گا، مٹی میں چینج ہو جائے گا۔ آپ بتائیں یہ انسان محدود ہے یا لامحدود ہے؟ یہ انسان وسیع النظر ہے یا کوتاہ نظر ہے؟ چھوٹا انسان ہے، اسے کہتے ہیں چھوٹا انسان۔ اسی دنیا کے بارے میں سوچتا ہے، اسی دنیا میں زندگی گزارتا ہے، اسی دنیا کے لیے وہ زندگی گزارتا ہے۔ اس کی نظر آسمان پہ نہیں ہے، عرش پہ نہیں ہے، فرشتوں کی دنیا میں نہیں ہے، اعمال صالح کی دنیا میں نہیں ہے، آخرت کی طرف اس کی نظر نہیں ہے، محدود نظر ہے۔ ایمان بالغیب ہے جو انسان کو وسیع النظر بناتا ہے۔ یہ انسان لامحدود ہو جاتا ہے، انسان دنیا سے ہٹ کر سوچتا ہے، ایمان بالغیب کی وجہ سے ہے۔ یہ خدا وند متعال جو غیب ہے، جو نظر نہ آنے والی ذات ہے، اس کے بارے میں یقین کرتا ہے، سمجھتا ہے اور پھر یقین بھی کرتا ہے، پھر اس کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے، پھر اس کی زندگی میں اور مادی انسان کی زندگی میں فرق معلوم ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں معاشرے میں ایمان بالغیب رکھنے والی کی زندگی، جو نہیں رکھتا اس کی زندگی آپ دیکھیں، جو ایمان بالغیب رکھتا ہے اس کی حرکتیں، دوسرے کی حرکتیں، ان کو آپ دیکھیں فرق ہے۔ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں اس کی خدمت دیکھیں اور خدمت میں کوالٹی دیکھیں، اور باقی این جی اوز یا ان افراد کو دیکھیں جو ملحد ہیں، جو خدمت انجام دیتے ہیں، ان کے کاموں میں آپ نظر کریں، فرق ہے۔ ایمان بالغیب جو خدا جو غیب حقیقی ہے، سب سے پہلی سیڑھی کیا ایمان کی؟ اللہ جو غیب ہے اس اللہ پر ایمان رکھنا، جو نظر نہ آنے والی ہستی ہے، اللہ کی صفتوں پر یقین کرنا، اللہ کے قدرت پر یقین کرنا، حکمت پر یقین کرنا، خدا کے علم اور خبیر ہونے پر یقین کرنا۔ کہا ہے میں نے کہ اگر انسان ایمان بالغیب کے اسلحے سے اگر مسلح ہو جائے تو کسی دوربین کی، کسی مخفی کیمرے کی، کسی پولیس کی، کسی بھی فوجی کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی ضرورت۔ اور یہ ہمارے لیے بدقسمتی ہے کہ اسلامی معاشرے میں، اسلامی ملک میں، اسلامی شہر میں جہاں مسلمان بستے ہیں وہاں پہ ہر چیز کی ضرورت ہے، عدالت کی بھی ضرورت نہیں۔ اگر آپ اور مسلمان اگر آج کا ایمان بالغیب رکھے، غیب کا ایک معنی تنہائی بھی ہے، یعنی تنہائی میں ایمان رکھے اللہ پر، یہ بھی ہے۔ اگر یہ معنی نہ بھی ہو ایمان بالغیب، یعنی اس غیب خدا پر، غیبی خدا پر ایمان رکھنا۔ اگر آپ دیکھیں اگر ایمان بالغیب ہو، آج جو سیاسی حرکتیں ہو رہی ہیں یہ ممکن ہے، جن کو ہوٹلوں میں بند کر دیا جاتا ہے، چھپا دیا جاتا ہے، رشوتیں چلتی ہیں، کوئی دیکھ نہ لے۔ اب مجھے بتائیں یہ مسلمان ہے؟ کافی نہیں ہے، یہ مسلمان ہیں، لیکن ایمان بالغیب کی اب دیکھیں وہ کہاں تک پہنچی ہوئی یہ افراد ہیں، پہنچے ہوئے عرب افراد ہیں کہ چھپ چھپ کر ہر وہ کام انجام دینے کے لیے تیار ہیں جو ملک کے لیے، ملک کی مفاد کے لیے صحیح نہیں ہے۔ ایمان بالغیب رکھنے والا شخص مفاد پرست نہیں ہوتا، وہ اللہ پرست ہوتا ہے، کیونکہ ایمان بالغیب ہے۔ وہ تو یقین کرے خدا دیکھ رہے ہیں مجھے، وہ تو یقین کرے میں کیسے گناہ کر سکتا ہوں، کیسے رشوت لے سکتا ہوں، میں اکیلا ہوں خدا دیکھ رہا ہے، کوئی اور رشوت دے رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے، کوئی مجھے خرید رہا ہے خدا دیکھ رہا ہے۔ اصلا ممکن نہیں ایمان بالغیب رکھنے والا خرید و فروخت اس کی ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ایمان بالغیب رکھنے والے کی جو خدمتیں ہیں اور اس کی جو فعالیت ہے اور اس کی طرف کوالٹی آپ دیکھیں، جو ایمان بالغیب نہیں رکھتا وہ بھی خدمت انسان، خدمت خلق انجام دینا چاہتا ہے، لیکن وہ اپنے مفاد کے لیے۔ جب تک اس کا مفاد ہے خدمت ہے، جب بھی اس کا مفاد نہ ہو وہ خدمت نہیں ہے۔ اب جتنے بھی این جی اوز دیکھیں، جہاں پہ بھی پاکستان میں ان کا مفاد ہوگا وہ رہیں گے، نہیں رہیں گے چلے جائیں گے۔ اگر ان کو مفاد ہو تو وہ اس شہر میں رہیں گے، نہیں تو چلے جائیں گے۔ لیکن ایمان بالغیب رکھنے والا معاشرہ نہیں، مفاد کے لیے نہیں ہے، وہ تو اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ مفاد کیسے ہے؟ مفاد پرست سب کچھ بچاتا ہے، اپنا جان بچاتا ہے، مال بچاتا ہے، سب کچھ بچاتا ہے، ظاہری عزت وہی بچاتا ہے۔ لیکن جو ایمان بالغیب رکھنے والا ہے وہ لوگوں کی عزت و آبرو کے لیے، دین کی عزت کے لیے، اسلام کی عزت کے لیے، اپنی عزت کے لیے اپنے آپ کو بھی قربان کر دیتا ہے۔ یہ ہے
یہاں پہنچاتا ہے ایمان بالغیب، انسان کو یہاں پر پہنچاتا ہے، انسان کو ترقی دیتا ہے، انسان کو عرش تک پہنچاتا ہے، انسان کو وسیع النظر بنا دیتا ہے، انسان کو لامحدود بنا دیتا ہے، اس کی سوچ وسیع ہو جاتی ہے، اس کی سوچ وسیع، اس کا کام وسیع ہو جاتا ہے، اس کا کام وسیع ہو، اس کی خدمت وسیع ہو جاتی ہے، اس کی خدمت وسیع ہو تو وہ بہترین انسان کہلاتا ہے۔ یہی شخص ہے کہ جو فلاح پانے والا ہے۔ یہ کہاں پہنچا، کیسے پہنچا اس مقام تک، کیسے یہ محدود انسان سے لامحدود انسان تک پہنچا، یہ کیسے ایک 5-6 فٹ کا انسان تھا لیکن اس انسان نے اس اللہ کو پہچان لیا، اب وہ اس اللہ کے سامنے سربسجود ہے، اب اس اللہ کے خوشنودی کے لیے کوشاں ہے، صرف اس اللہ کے خوشنودی کو چاہتا ہے، کسی مخلوق کی، کسی انسان کی، کسی حکومت کی، کسی پارٹی کی وہ خوشنودی نہیں چاہتا۔ کیسے پہنچے وہ؟ ان 4 میدانوں میں، ان 5 میدانوں میں کام کرنے کی وجہ سے ایمان کو اس نے بچایا، اپنے نماز کو اس نے بچایا، اپنے مال کو اس نے بچایا، اس نے اس قرآن کو بچایا، اور اس نے آخرت کو بچایا، اور بچانے کے لیے اس نے فلاحت کا کام انجام دیے۔ ابتدا سے اس نے کام کا آغاز کیے، اپنے آپ کو بیج تصور کیے، اس بیج کو جیسے ہم نے کہا کہ وہ تقویٰ جو پہلا ہدی للمتقین میں، وہ تقویٰ ابتدائی تقویٰ ہے، وہ بیج ہے جو انسان کی ضرورت ہے۔ اس نے اس بیج کے ذریعے سے، اس ایمان کے ذریعے سے، اس ایمان کے بیج کو اپنے اندر بویا، پھر اس ایمان کے پرورش کی، تعلیم کے ذریعے، معرفت کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، پھر یہ آگے بڑھتا رہا بڑھتا رہا بڑھتا رہا، اور یہ اب انسان اس درخت کی مانند ہے کہ جو درخت پھل دینے والا ہے، جو درخت دوسروں کے فائدے کے لیے، جو درخت نقصان نہیں دیتا کسی کو، یہ وہ انسان ہے کہ جو کسی کے لیے مضر نہیں ہے، نہ اپنے گھر والوں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے اولاد کے لیے، اس گلی میں رہنے والوں کے لیے، اپنے ہمسایوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اہل مسجد کے لیے، کسی کے لیے یہ شخص نقصان دہ ہے نہیں ہے۔ اگر یہ شخص نقصان دہ ہے تو کس کے لیے؟ اللہ کے دشمنوں کے لیے، خطرناک ہے یہ شخص، اس شخص سے زیادہ خطرناک نہیں ہو سکتا کوئی، اور دشمن اسی ڈرتا ہے کہ یہ انسان اتنا خطرناک نہ ہو جائے کہ وہ آ کر میرے سامنے، شیطان وہ میرے سامنے آ کر ڈٹ جائے، چاہے وہ شیطان ابلیس ہو، چاہے شیطان امریکہ جیسے ہو۔ آپ نے دیکھا عمران، ہم تو سنتے آ رہے تھے کہ امریکہ جو ہے اس کی خباثت ہے، اور رہبر معظم انقلاب نے خبیث جیسے لفظ استعمال کیے امریکہ کے لیے، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ملک کے لیے، یعنی اس کی حکومت، اس کی پالیسی مراد ہے، یعنی حاکم جو افراد ہیں ان کے لیے کیا شیطان کا لفظ استعمال کیا ہے۔ آج ہم اس کو اپنے تجربے سے جو ہے نا وہ دیکھ رہے ہیں کہ شیطان کہاں تک پہنچتا ہے، یہ شیطان یہ کہاں تک جا سکتا ہے، یہ شیطان دیکھ رہے ہیں نا آپ، یہ ہمارے لیے ضروری ہے، دیکھنا ضروری ہے، تحلیل و تجزیہ ضروری ہے کہ شیطان کہاں تک جاتا ہے، اور اس کے گماشتے کہاں کہاں پر چھپے میں، کہاں کہاں پر موجود ہیں، اور کیسے یہ اس شیطان کی حمایت کرتے ہیں، اور شیطان ان کے ذریعے کیسے ملکوں پر قابض ہوتا ہے اور ان حکومتوں کو کیسے خریدتا ہے۔ ان کے لیے کون ہے دیوار؟ کون بنے گا؟ متقین بنیں گے، وہ متقین جنہوں نے اپنی حفاظت کی ہے وہی ملک کی حفاظت کریں گے۔ ایسے نہیں کہ جو متقین جو اپنے آپ کو جو کسی کو بیچ دے وہ حفاظت کریں گے، متقین حفاظت کریں گے، کیونکہ متقین کہتے ہیں اسے کہ جو اپنی حفاظت کرے، قوم کی حفاظت کرے، ملک کی حفاظت کرے۔ آج ایران کیوں محفوظ ہے؟ 45 سال سے کیوں محفوظ ہے؟ اس لیے کہ متقین وہاں پر ہیں، اور وہاں پر امام المتقین کو ماننے والے موجود ہیں، اس لیے انہوں نے حفاظت کی، اپنے انقلاب کی حفاظت کی، اپنے ملک کی حفاظت کی ہے، اور ابھی تک کر رہے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی، ہمیں نہیں پتا تھا، پروردگار عالم نے ہمیں بھی وہ موقع دیا کہ ہم شعور کے اسلحے سے لیس ہو جائیں، ہمیں بھی دشمن کا پتہ چلے، ان خبیث دشمن کا پتہ چلے۔ یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، یہ خداوند متعال کی طرف سے عطا ہے، پوری قوم کے لیے عطا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر وہ ابتدائی تقویٰ کا بیج پایا جائے، تاکہ ہم اس مرحلے سے نکل کر 5 صفات کو اپنے پر حمل کرتے ہوئے، اس سے گزر کر، اس سے اپنے آپ کو متصف کرتے ہوئے، یا ان 5 میدانوں میں اپنی حفاظت کرتے ہوئے اس مرحلے تک پہنچے کہ خداوند متعال 5ویں آیان میں اعلان فرماتے ہوئے نظر آئے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ ان کے پروردگار کی ہدایت کے اس نظام پر، اس راستے پر قائم ہیں، ثابت ہیں، استوار ہیں، اور یہی لوگ ہیں جنہوں نے فلاحت کا کام انجام دیا ہے۔ اس وقت تناور درخت ہیں، کوئی بھی اس کو نہیں کاٹ سکتا،
کوئی بھی اس کو نہیں کاٹ سکتا انشاءاللہ۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں خداوند متعال بحق قرآن و بحق حاملان قرآن، بحق حقیقی مفسرین قرآن، پروردگار قرآن پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما۔